بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الجنة تزخرف لرمضان من رأس الحول الى حول قابل قال فإذا كان اول یوم من رمضان حبت ریح تحت العرش من ورق الجنہ علی الحور العین فیقولن یا رب اجعل لنا من عبادک ازواجا تقر بهم اعیننا وتقر اعینهم بنا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کو رمضان کے مہینے کے لیے، روزہ داروں کے لیے، جنتیوں کے لیے ابتدائے سال سے آنے والے سال تک مسلسل اس کو سجایا جاتا ہے۔ تو یہ حورے جنت کے اندر جو جنت کی مخلوق ہے وہ جنت کے اندر موجود ہے، تو جنتیوں کے محلات کو، جنتیوں کے ان گھروں کو سلیقہ کے ساتھ ہر چیز کو اپنے اپنے مقام پر رکھا جاتا ہے۔ یہ گھر کو سجانا یہ بھی ایک اس دنیا میں اس وقت ایک مستقل، اس کا بھی ایک فن ہے، یہ فن کی شکل۔ جہاں دوسری چیزیں موجود ہیں تو اپنے گھر کو سجانا، ہر چیز کو کسی سلیقہ کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ کسی اپنے مقام پر رکھنا کہ آنے والا جب گھر میں داخل ہو، گھر میں داخل ہوتے ہی کمرے میں بیٹھے دائیں بائیں اس کی اگر نگاہ جائے، دیکھو میں لفظ بڑے محتاط ہو کر بول رہا ہوں، دائیں بائیں اگر اس کی نگاہ جائے، حدیث پاک میں ہے کسی کے گھر جاؤ تو یوں آنکھیں نہ پھیرو، بس آپ نے جس سے ملنا ہے اس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، اس کی طرف نگاہ رکھو۔ بار بار اوپر نیچے یہ وہ دیکھنا، کبھی چھت کو دیکھنا، کبھی کسی چیز کو دیکھنا نہیں، بار بار نگاہ اچھی بھی نہیں لگتی۔ ویسے ہی ایک آنے والا ملاقی اور ملاقات کرنے والا اگر وہ اس طرح دیکھے تو وہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ اس سے معلوم ہوتا آنے والا آدمی سنجیدہ نہیں ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے۔ جو پڑھا لکھا ہوتا ہے، سنجیدہ ہوتا ہے، وہ سنجیدگی کے ساتھ کسی کے گھر جاتا ہے، اپنا خاموش اپنی طرف یا اپنے مخاطب کی طرف دیکھے۔ فرمایا کہ ابتدائے سال سے لے کر انتہا تک وہ حور و غلمان جو جنت کی مخلوق کے جنت کے اندر موجود ہے، اس جنت کو سجاتے ہیں، ہر چیز کو بڑے سلیقے کے ساتھ، ہوش مندی کے ساتھ اپنے اپنے ٹھکانے پہ رکھ دیتے ہیں۔ ہر چیز اپنے مقام پر پڑی ہوئی خوب لگتی ہے، عمدہ لگتی ہے، اس میں خوبصورتی ہے، اس میں ایک خاص شناخت ہے اس چیز کی۔ فرمایا جب آنے والے سال تک جنتیوں کے لیے جنت سنواری جاتی ہے، جب پہلا دن رمضان کا آتا ہے تو پہلا دن جب رمضان کا آتا ہے، حبت ریح تحت العرش من ورق الجنہ،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے سے ایک خاص ہوا چلتی ہے، پھر وہ ہوا پھیل جاتی ہے۔ وہ ہوا عام ہوا نہیں، بلکہ محدثین استاد الحدیث فرماتے ہیں عطرۃ طیبۃ، بڑی خوشبودار، بھینی بھینی خوشبو جدھر جاتی ہے، اور جنتی یا جنت کی مخلوق اسے سونگھ کر اس کے دل و دماغ کو معطر کرتی، اتنی تیز خوشبو اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوشبو استعمال کی، حکم بھی دیا، لیکن اتنی تیز خوشبو جو بسوں میں ملتی ہے، الامان، ایسی خوشبو لے کر کبھی بھی مسجد میں نہ آئے۔ اب ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں اس سے الرجی ہوتی ہے، اتنی تیز خوشبو لگا کر آ جائیں، کسی کو الرجی ہماری خوشبو کی وجہ سے ہو گئی، اس کو نزلہ ہو جائے، اس کو زکام ہو جائے، وہ 1000-2000 روپیہ خرچ کرے گا، پھر جا کر 8 دن کے بعد 10 دن کے بعد اس کو آرام آئے، ہلکی پھلکی، بس صرف اس کے قریب کوئی شخص آئے تو وہ معطر معلوم ہو، اتنا ہے، اسے تعفن نہ آنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ عرش کے نیچے سے جو ہوا چلتی ہے بڑی عطرۃ طیبۃ، بڑی معطر ہوا ہوتی ہے، ہر طرف پھیل جاتی ہے، جنت کے درختوں پر، جنت کی پتیوں پر، بیلدار درختوں پر، پھولوں سے اور گملوں سے ہوتے ہوئے ہر طرف خوشبو ہی خوشبو ہے۔ فرمایا وہ حور عین تک ہے، علل حور العین، وہ حور عین تک پہنچ جاتی ہے۔ فرمایا کہ حور العین کو عین کیوں کہتے ہیں؟ عین کہتے ہیں عربی زبان میں کہ آنکھ میں 2 حصے ہیں، ایک سفیدی کا، ایک سیاہی کا۔ اچھی آنکھ وہی ہے کہ خوب سفیدی ہو، سیاہی خوب سیاہی ہو، یہ خوبصورت آنکھ ہے، عمدہ آنکھ ہے۔ جنت کی جو آپ کی حور ہوگی اس کی آنکھ ہی ایسی ہوگی کہ سفیدی بہت سفید ہے، اور اس کے اندر جو سیاہی ہے وہ بہت سیاہی ہوگی۔ جنتی کی نگاہ جب اپنی حور عین پر پڑے گی، اس کے دل کو، دماغ کو منور کر دے گی۔ فرمایا اس حور عین پر جب ہوا آتی ہے تو پھر وہ حوریں کہتی ہیں فیقلن، وہ ساری حوریں بول اٹھتی ہیں، آواز دیتی ہیں یا رب اجعل لنا، ایسا شوہر خامند ساتھی عطا فرما، تقر بہم اعیننا، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہماری آنکھیں ان کو دیکھ کر ٹھنڈی ہو جائے۔ اندازہ فرمائیے، تقر کے معنی وہی تو لذذو، عام ہم معنی کرتے ہیں اس کا ٹھنڈا، ٹھنڈا کا مطلب یہ لذت۔ جب آنکھ میں جلن ہو دوائی ڈالیں تو ٹھنڈی ہو جاتی ہے، سکون ہو جاتا ہے، تو وہی تقرر کا لازمی معنی اور عام فام تو لذذو بہم اعیننا، کہ ہماری آنکھیں ان کو دیکھ کر اور ان کی وجہ سے لذت سے آشنا ہو جائے۔ وَتَقِرُّ أَعْيُنُهُمْ، اور ان کی آنکھیں بھی ہمیں دیکھ کر وہ بھی لذت سے آشنا ہو جائیں، ٹھنڈی ہو جائیں۔ تو او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی فضیلت والی حدیث ہے، اور کس قدر ترغیب۔ دیکھو ایک ہے ترغیب، ایک ہے ترہیب۔ ترغیب کہتے ہیں عربی زبان میں جس میں رغبت، تو جیسے ہم بچوں کو
ترغیب دیتے ہیں. بچہ نہیں پڑھتا ترغیب کے لیے اس کو کوئی چیز لے دی، اگر تو محنت کرے گا، امتحان میں یہ کرے گا، ایسے نمبر آئیں گے، میں تجھے یہ کر دوں گا. یہ ایک ترغیبی پہلو ہے. جب ترغیب سے کوئی بچہ نہیں مانتا تو ماں باپ کبھی کبھی ترہیب، ڈراوا، اگر تو نہیں پڑھے گا ایسے ہی کرے گا پھر تیری گوشمالی بھی ہوگی. تو دیکھیے یہ ترغیبی پہلو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل رمضان امت کے سامنے پیش فرمائے، ترغیب ہی ترغیب، ترغیب ہی ترغیب، فضائل ہی فضائل. کہ انسان ہے، انسان کے دل میں آگے بڑھنے کی طرف حرص ہے، لالچ ہے. مکان ہو، یہ ہو، وہ ہو، بیوی ہو. جب کسی کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، زیادہ پیسہ آ گیا تو اس نے پیسے کی وجہ سے، پیسہ آتے ہی اب اسے اپنی پہلی بیوی وہ پرانی لگتی ہے. اب وہ اس طرح چل پڑتا ہے کہ چلو جی اب مجھے کوئی شادی کرنی چاہیے، اب مجھے کوئی شادی کرنی چاہیے. اب وہ شادی کے چکر میں چلا ہوا ہے. اور یہ جتنے بھی نام تو نہیں لینا چاہیے جو حالات میرے تک پہنچتے ہیں، تو یہ سوتر منڈی والے جو اوپر اوپر تک جاتے ہیں، سب نے لاہور کے اندر ہمارا 8 دن کے بعد تو چکر لگتا ہے، ایک اور شادی کر لو، ایک اور شادی کر لو. تو وہ شادی کی طرف. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تو کھانے پینے، اچھا مکان، اچھا لباس، عمدہ لباس. اللہ نے فرما کر کھانے پینے کے عاشق ہو، عمدہ لباس پہننے کے عاشق ہو، خوبصورت جگہ چاہتے ہو، خوبصورت سینریاں تمہارے سامنے ہوں، پارک ہوں، تو آؤ. یہ دنیا کیا ہے؟ دنیا کے اندر بھی بڑی بڑی خوبصورت گھاٹیاں ہیں، خوبصورت پہاڑیاں ہیں، پھولدار پہاڑیاں ہیں، لیکن جنت تو جنت کا کیا کہنا. جنت تو پھر جنت ہے. آؤ جنت کی فضا میں آؤ اور جنت کی حور و غلمان چاہو. وہ جنت کی فضا، جنت کی حور و غلمان آپ کو اللہ کی اطاعت سے ملے گی. اللہ پاک ہم سب کو اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انت السلام ومنک السلام وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. دعا فرما دے ہماری کل موٹر بھی وہ بجلی کے خراب ہونے کی وجہ سے وہ بھی جل گئی ہے، تو اب اس پر بھی خرچہ، ویسی وہ مٹی سے کافی پرانی تھی، وہ کہہ رہا تھا یہ تو بہت ختم ہو گئی ہے. اللہ پاک یا تو ہمیں نئی موٹر دے دے یا اسی کی مرمت کے لیے. کل صرف جو ہم نے جھولی پھیری تو 850 روپیہ جھولی میں ہوا. رمضان کا مہینہ ہے، چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں، 4000 سے کم کسی مسجد میں نہیں ہوتا. ہمارے نمازی کنجوس ہے یا ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا. 2 باتوں میں سے ایک بات ہے. ہاں جی، تو اللہ پاک غیب سے ہماری مدد فرمائے. مدد تو ہو رہی ہے الحمدللہ، نظام چل رہا ہے مسجد کا، کوئی کمی نہیں ہے، لیکن تاہم ترغیب اس سے آگے افراد بنتے ہیں. اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، تربیت کی جاتی ہے. تربیت سے تربیت ہوگی. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ خرچ ہی نہیں کرتے، وہ صرف خرچہ گھر پر گھر، وہ تو خرچہ ہے ہی ہے. اللہ کے راستوں میں بھی خرچ کرنا ہے، یہ ذہن بنانا ہے. تربیت جہاں مشائخ نے ہماری یہ تربیت کی ہے کہ ہمیں دین سکھایا، وہاں ہماری یہ تربیت بھی کی ہے کہ پیسہ بھی اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کرنا چاہیے. یہ مسجد ہم سب کی ضرورت ہے. اللہ پاک غیب سے ہماری مدد فرمائے. اللہ پاک ہمارا یہ مینار جو کونے پہ بننے والا ہے، جس کا ارادہ نمازیوں نے کر لیا ہے، اللہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچا. اس کے وسائل اسباب اپنے غیب سے عطا فرما، مدد فرما. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، واللہ المستعان علی ما تصفون.
اے اللہ آسان فرما، فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، رب یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر وبک نستعین یا اللہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ